گھر میں پودینہ رکھنے سے کیا ملتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پودینے کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ کہا جاتا ہے کہ پودینہ ساری دنیا میں پایا جاتا ہے اور اس کی خوشبو اور فائدوں کی بنا پر لوگ اسے بڑی رغبت سے اپنی غذاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ یہ سایہ دار اور نمی والی جگہ پر پروان چڑھتا ہے۔ شہر کی بجائے دیہاتی علاقوں میں اور ندی نالوں کے کنارے پر کثرت سے پایا جاتا ہے۔ یہ سدا بہار پودا ہے۔ چنانچہ قدیم یونانی اسے مہمان نواز پودا کہتے ہیں۔ یوں تو پودینہ ساری دنیا میں کھایا جاتا ہے، لیکن مشرق وسطیٰ، برطانیہ اور امریکہ میں اس سے زیادہ کھایا جاتا ہے۔ برطانیہ میں بھیڑ کے گوشت کے ساتھ پودینے کی چیلی کھائی جاتی ہے۔ شام اور مشرق وسطیٰ میں لیموں کے شربت میں پودینہ ڈال کر پیا جاتا ہے۔ ترکی اور لبنان میں بھی جب ٹھنڈے مشروب بنائے جاتے ہیں تو ان میں پودینہ ڈالا جاتا ہے۔ امریکہ اسے منہ صاف کرنے اور سانسوں کو مہکانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ یہ بہت سے ٹوتھ پیسٹوں میں ڈالا جاتا ہے اور چیونگم بناتے وقت بھی اس کا عرق اس میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ منہ سے خوشبو آئے۔ کھانوں میں پودینہ ڈالنے سے ان کی خوشبو اور ذائقے میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسے حسب ضرورت سبزیوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پودینہ کی خوشبودار پتیوں سے چٹنی بنتی ہے اور اسے سلاد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو تھے کچھ استعمالات جو کہ پودینے کے مختلف علاقوں کے لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے ہیں، لیکن آج جو ہم آپ کو اصل میں بتانا چاہتے ہیں وہ ہیں پودینے کے بے شمار فوائد، جن کے بارے میں جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ پودینے کے فوائد کے بارے میں جاننے کے لیے سب سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ احیاء العلوم میں روایت ملتی ہے جس کے مطابق کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پودینے کو بہت پسند فرمایا اور پودینہ ان پودوں میں ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے۔ منقول پودینے میں قدرتی طور پر ایسی مہک ہوتی ہے جس سے کھانے کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ اپنی غذاؤں میں پودینہ شامل کرنے لگتے ہیں تو پھر اسے فراموش نہیں کر پاتے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ خشک پودینے کے صفوف سے دانت منجا کرتے تھے تاکہ وہ چمکدار ہو جائیں۔ اس کے علاوہ وہ پیٹ کے درد سے نجات پانے کے لیے پودینہ کھا کر گرم پانی پی لیا کرتے تھے۔ دوستو، پودینہ کی کئی اقسام ہیں۔ ان میں سیبی پودینہ، رنگ برنا پودینہ، سیاہ پودینہ، سفید پودینہ، ادرکی پودینہ، لیمونی پودینہ، کالی نفسی پودینہ، خوشبودار پودینہ معروف اقسام ہیں، اور ہمارے ہاں زیادہ تر سفید پودینہ اور سیاہ پودینہ ہی عام طور پر دستیاب ہوتے ہیں۔ پودینے کے پودے آپ اپنے گھر میں کسی گملے یا کیاری میں بھی لگا سکتے ہیں۔ اگر اس کو پانی ملتا رہے تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ پھیلتا ہے۔ دوستو، تحقیق سے معلوم ہوا کہ پودینہ دو باتوں میں بے حد فائدہ مند ہے۔ یہ دماغی اور جسمانی طور پر آپ کو متحرک رکھتا اور تقویت دیتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے کھا کر آپ چاقو چوبند رہتے ہیں اور آپ کے اعصاب کو سکون پہنچتا ہے۔ اگر آپ نے روغنی غذائیں کھائی ہیں تو بعد میں پودینہ سے وہ آسانی سے ہضم ہو جاتی ہیں، یعنی پودینہ سود ہضم ہے۔ دوستو، پودینہ نہایت سستی اور بآسانی ملنے والی جڑی بوٹی یا سبزی ہے، اور ہم میں سے اکثر لوگ اس بات سے ناواقف ہیں کہ ہمارے لیے یہ سبزی کس قدر افادیت لیے ہوئی ہے۔ آئیے آپ کو اس کے کچھ قیمتی فوائد بتا دیتے ہیں تاکہ آپ پودینے کے ان فوائد سے مستفید ہو سکے۔ پودینہ کے فوائد میں سے کچھ یہ ہیں۔ پودینہ طبیعت میں فرحت لاتا اور کھانے کی رغبت کو بڑھاتا ہے۔ سر درد، گیس اور بد ہضمی میں انتہائی فائدہ مند ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے پودینہ اور لہسن کی چٹنی نہایت مفید ثابت ہوتی ہے۔ خواتین ایام شروع ہونے سے 3-4 دن پہلے پودینہ کا جوشاندہ پینا شروع کر دیں تو ایام کھل کر آتے ہیں۔ پودینے میں وٹامنز اور معدنی اجزاء وافر مقدار میں پائی جاتی ہے، لہٰذا پودینہ تازہ ہو یا خشک اس کا استعمال بہرحال لذت اور محبت کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ ایسے افراد جو گردے اور مثانے کی پتھری سے پریشان ہیں انہیں پودینہ کھانا چاہیے۔ کھانسی اور زکام کی صورت میں پودینہ کا رس کالی مرچ اور کالے نمک کے ساتھ ابال کر استعمال کرنے سے آرام آتا ہے۔ ہچکی کی صورت میں پودینے کی پتیاں چبانے سے ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں۔ پودینہ ہیضے کی تکلیف میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ بچھو یا ڈینگو کے کاٹنے پر پودینے کو پیس کر زخم والی جگہ پر لگایا جاتا ہے۔ یہ زہر کو جذب کر لیتا ہے اور درد میں بھی کمی ہو جاتی ہے۔ پودینے کا قہوہ بھی پیا جاتا ہے۔ پودینے کی خوشبو گدودوں کو متحرک کرتی ہے جس سے بھوک لگتی ہے۔ کھانا اچھی طرح سے ہضم ہوتا ہے۔ پودینہ کے استعمال سے سر درد اور متلی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ پودینہ عمل تنفس سے متعلق بیماریوں میں بھی فائدہ مند ہے۔ پودینہ تمام جلدی امراض میں بہت مفید ہے، جیسے خارش، کیل، مہاسے اور گرمی دانے وغیرہ۔ پودینے کی بڑی خوبی الرجی سے بچاؤ کی ہے۔ ایک شدید قسم کی الرجی جس سے جسم میں خارش ہوتی ہے اور سرخ نشان پڑ جاتے ہیں، اس میں پودینہ بہت فائدہ مند ہے۔ پودینے کی پتیوں کی چائے بنا کر قہوے کی طرح پیا جائے۔ اگر الرجی زیادہ
زیادہ ہو تو گلاب کے عرق میں پودینے کے پتے ڈال کر ابالے جائیں اور صبح شام پیا جائے تو بہت جلد فائدہ ہوگا۔ پودینے کے استعمال سے پیٹ کے کیڑے بھی مر جاتے ہیں۔ پیٹ کے علاوہ پودینہ اور بھی کافی امراض میں فائدے بخش ہے۔ ناک اور کان کے کیڑوں کو مارنے کے لیے پودینے کا پانی ڈالا جاتا ہے جس سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ دمے کے مریضوں کے لیے اس کا استعمال بہت اچھا ہے اور بلغم کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوستو، پودینہ اپنے خوشگوار ذائقے اور اجزاء کی وجہ سے دانتوں کے معروف امراض اور بدبو کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پودینے میں کلوروفل اور جراثیم ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو مسوڑوں کی خرابی اور دانتوں کی کمزوری جیسی شکایات ہیں یا پھر گلا بیٹھ جائے اور زیادہ بولنے سے خراش پیدا ہو جائے تو تازہ پودینہ کے پتے چبانے اور تازہ پودینے کے جوشاندے میں نمک ملا کر غرارے کیے جائیں اور آواز کھل جاتی ہے اور گلے کی تکلیف رفع ہو جاتی ہے۔ حال ہی میں ہونے والی ایک جدید تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ پودینے کا مسلسل استعمال انسانی جسم میں کولیسٹرول لیول کو کم کرتا ہے۔ پودینے کا جوشاندہ بنا کر پینے سے بلڈ پریشر کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس میں موجود میگنیشیم ہڈیوں کو طاقت دیتا ہے۔ بظاہر ایک معمولی سی سبزی نظر آتی ہے تاہم اس میں بے شمار خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پودینے کی پتیوں کا تازہ رس لیموں اور شہد کے ساتھ اسی مقدار میں شامل کر کے استعمال کرنے سے پیٹ کی تمام بیماریوں کو افاقہ ہوتا ہے۔ گرمیوں میں جی متلانے اور الٹی آنے کی صورت میں ایک چمچ خشک پودینے کا پاؤڈر اور الائچی کا پاؤڈر ایک گلاس پانی میں ابال کر استعمال کرنے سے طبیعت بحال ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر جلد پر کوئی زہریلا کیڑا کاٹنے کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا ہو تو اس میں بھی فائدہ مند ہے کیونکہ قدرتی طور پر پودینے میں خطرناک بیکٹیریا کو ختم کرنے کی قوت ہوتی ہے۔ پودینے کا استعمال دن بھر کی تھکن کو ختم کرتا ہے۔ بد ہضمی اور گیس کی بیماری میں بھی فائدہ مند ہے۔ پودینے میں یہ بھی ہے کہ خون میں مضر مادوں کو پسینے کے ذریعے خارج کرتا ہے، اس لیے یرقان جیسی موذوم مرض میں اس کا استعمال بہت فائدہ دیتا ہے۔ پودینے میں وٹامن ای کا بڑا خزانہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ خون کی شریانوں کو فعال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پودینہ بلغمی، کھانسی، نزلہ، زکام میں بھی قہوے کی طرح پیا جائے تو جلد آرام محسوس ہوگا۔ اس کے علاوہ معدے کے امراض کے لیے یہ علاج اکسیر ہے۔ پودینہ کو اچھی طرح دھو لیا جائے پھر چھاؤں میں سکھا لیں۔ جب سوکھ جائے تو ہاتھ سے مسل کر پاؤڈر کی طرح بن جائے تو ایک شیشی میں ڈال کر رکھ لیں۔ جب کھانا کھائیں تو اس پر چھڑک لیں تو گیس، بد ہضمی، جلن اور معدے کے زخم میں فائدہ ہوگا۔ پودینے کے اتنے فائدے ہیں کہ حساب نہیں۔ اس کو سفر پر بھی ساتھ رکھیں تو اچھا ہے۔ راستے میں سفر کے دوران کے متلی یا پیٹ کی بیماریاں ہوں تو اس کا استعمال بہت فائدے دے گا۔ دوستو، آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ٹھنڈ کے اثر سے اگر آپ کے اعضاء میں ایندھن پیدا ہو جائے تو پودینہ کھانا چاہیے۔ پودینہ میں تفسیر اجزاء یعنی اینٹی آکسیڈنٹس پائے جاتے ہیں۔ یہ سرطان کے اثر کو بھی روکتا ہے۔ پودینے کے عرق کو مینتھول کہتے ہیں جو بناؤ سنگھار کے مصنوعات اور خاص طور پر کریمیں بنانے کے کام آتا ہے۔ پودینے کے تیل سے مالش کرنے سے اعصابی سکون حاصل ہوتا ہے۔ جہاں تک خوشبو حاصل کرنے کا تعلق ہے، خشک کی نسبت تازہ پودینے کی پتیاں زیادہ خوشبو دیتی ہیں۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ سبسکرائب کے ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔